1957 میں ہنی بی پر ایک ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا تھا۔ اس ایکسپیریمنٹ کے دوران ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ یہ نوٹس کیا گیا کہ ایکسپیریمنٹ کے بعد مکھیاں بہت زیادہ ایگریسو اور وحشی ہو گئے تھے۔ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ مکھیاں اگر اپنے ایکسپیریمنٹ کنٹینر سے باہر آ گئی تو یہ اپنے راستے میں آنے والی کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اسی دوران وہی ہوا جس کا سب کو ڈر تھا۔ یہ واقعہ برازیل کے ایک شہر کی لیبارٹری میں پیش آیا تھا، جب ڈاکٹر واربیک مدھو مکھیوں پر ایک ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا۔ چونکہ یورپی مکھیوں کی شہد پروڈکشن بہت کم ہوا کرتی تھی، اسی وجہ سے ڈاکٹر واربیک ان مکھیوں کے ڈی این اے چینج کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ مکھیاں بھی زیادہ سے زیادہ شہد بنا سکے۔ ڈی این اے میں تبدیلی کے لیے ساؤتھ افریقہ سے مدھو مکھیاں منگوائی گئی، جن کو یورپی مکھیوں کے ساتھ ملاپ کروایا گیا۔ یہ ایکسپیریمنٹ ایک لیبارٹری میں کیا جا رہا تھا، جہاں کنٹینر میں مکھیوں نے چتے بنائے ہوئے تھے۔ ایکسپیریمنٹ پوری طرح کامیاب بھی ہو چکا تھا اور مکھیوں کے اس نئی نسل کو افریکانائزڈ بی کا نام دیا گیا تھا۔ ہر چیز بالکل اسی طرح ہو رہی تھی جیسا پلان کیا گیا تھا، لیکن اچانک ڈاکٹر واربیک کا ہوش یہ دیکھ کر خطا ہو گئے کہ یہ مکھیاں ضرورت سے زیادہ ایگریسو ہو رہے ہیں۔ ان کا یہ بیہیویئر دیکھ کر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان مکھیوں کو کنٹینر سے باہر نہیں نکالیں گے، لیکن پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیب ورکر کی ایک غفلت کی وجہ سے مکھیوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ کنٹینر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ مکھیوں کی یہ نئی نسل کتنی زیادہ خطرناک تھی، یہ ان کے باہر نکلنے کے بعد پتہ چلا، کیونکہ باہر آتے ہی یہ مکھیاں لوگوں پر حملہ آور ہو گئی۔ ان مکھیوں کو قابو کرنا اب کسی کی بس کی بات نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے نئے گھر بنا لیے اور بہت تیزی سے بڑھتی چلی گئی۔ برازیل سے بڑھتی اب یہ مکھیاں امریکہ میں بھی بڑی تعداد میں پہنچ چکی ہیں۔ ابھی تک 1000 سے بھی زیادہ انسانوں کو موت کی نیند سلا چکی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ کلر بی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ دیکھنے میں یہ مکھیاں کالی ہوتی ہیں اور دوسرے مکھیوں کی نسبت زیادہ خطرناک بھی۔ اگر یہ کسی انسان یا جانور پر حملہ کرنے کی ٹان لی تو یہ آدھا کلومیٹر دور تک ان کا پیچھا کرتی ہے۔ لیکن دوسری مدھو مکھیوں کی طرح یہ افریکانائزڈ مکھیاں بھی انسان کو کاٹنے کے فوراً بعد مر جاتی ہے۔ یہ مکھیوں کا کاٹنا انسان کے لیے کتنا خطرناک ہوتا ہے، آخر ڈنگ مارنے کے بعد یہ خود ہی کیوں مر جاتی ہے، یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ جان لیں کہ مکھیاں آخر حملہ کرتی ہی کیوں ہیں۔ مکھیوں کی چاہے کوئی بھی قسم ہو، وہ انسان پر تب حملہ کرتی ہے جب ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ نارمل مدھو مکھیاں تب حملہ کرتی ہیں جب کوئی ان کے چھتے کو ہاتھ لگاتی ہے، لیکن افریکانائزڈ مکھیاں ضرورت سے زیادہ ایگریسو ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ دور سے ہی اپنی چھتے کی طرف بڑھنے والے انسان پر حملہ کرتی ہے، پھر بے شک وہ کسی اور مقصد کے لیے ہی کیوں نہ گزر رہا ہو۔ جب یہ مکھیاں پھولوں سے پولن اکٹھا کر رہی ہوتی ہے تب یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن اگر اسی دوران کوئی ان کے اوپر پاؤں رکھ لے یا ان کے کام پہ رکاوٹ ڈالے تو پھر ان کو غصہ آتا ہے اور وہ ڈنگ مارے بغیر چین سے نہیں بیٹھتی۔ لیکن ان کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ڈنگ مارنے کے بعد یہ خود زندہ نہیں بچے گی۔ اصل میں ان مکھیوں کا ڈنگ دانتوں والے چاقو کی طرح ہوتا ہے، جس کے دانتوں کی ڈائریکشن اوپر کی طرح ہوتی ہے۔ جب یہ اپنا ڈنگ انسان کے جسم میں گھسا بیٹھتی ہے اور ڈنگ کے دانت انسان کے کال میں پھنس جاتی ہیں، اسی وجہ سے ڈنگ کا باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مکھی جب اپنے ڈنگ کو باہر نکالنے کے لیے زور لگاتی ہے تو وہ ڈنگ انسان کی کال سے باہر نکلنے کی بجائے مکھی کے جسم سے ہی اکھڑ جاتا ہے۔ نہ صرف ڈنگ بلکہ مکھی کے مسلز اور ان کے ڈائجسٹیو سسٹم کے کئی حصے ڈنگ کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مکھی کا موقع پر ہی مرنا طے ہو جاتا ہے۔ اگر ان کے چھتے کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک مکھی نے بھی آپ کو ڈنگ مارا تو پورا جھنڈ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر دوسری مکھیوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کہاں اور کب حملہ کرنا ہے اور کس پر حملہ کرنا ہے؟ اصل میں جو شہد مکھیاں اپنے چھتے میں جمع کرتی ہیں وہ ان کے اپنے کھانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ شہد مکھیاں اپنے پورے وقت کے لیے اکٹھا کرتے ہیں، خاص طور پر جب پولن کا سیزن ختم ہوتا ہے۔ اپنے چھتے کی حفاظت کے لیے کئی مکھیاں اس کے آس پاس باری باری پہرا دیتی ہیں۔ جب کوئی انسان ان کے علاقے کے قریب آتا ہے تو یہ دور سے ہی سونگھ لیتے ہیں۔ اگر ایک مکھی بھی ڈنگ مارنے میں کامیاب ہو گئی تو اسی دوران ان کے اندر سے ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس کو فیرامون کہا جاتا ہے۔
ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ جیسا ہی فیرامون ہوا میں پھیلتا ہے تو یہ وہاں تمام مکھیوں کے لیے الارم سگنل کا کام کرتا ہے۔ وہ تمام مکھیاں جو اس وقت ڈیوٹی پر موجود ہوتی ہیں فیرامون کو سونگتی ہوئی فوراً اس انسان پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ اسی وجہ سے جب آپ کو کوئی ایک مکھی ڈنگ مارے تو فوراً ہی اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مکھیوں کا ڈنگ مارنا کتنا خطرناک ہوتا ہے یہ جان لینا بھی ضروری ہے۔ جب یہ ڈنگ باڈی میں داخل ہوتا ہے تو یہ ایک ٹاکسن ہماری باڈی میں چھوڑ دیتا ہے جس کو میلیٹن کہا جاتا ہے۔ انسان کی باڈی فوراً اس میلیٹن سے لڑنے کے لیے کام شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے باڈی کا وہ حصہ سوج کر لال ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ ہماری باڈی کا ڈیفنس میکینزم ہوتا ہے جو میلیٹن سے لڑنے کے لیے جسم کے اس حصے کو سوجنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کلر بیز کے بارے میں چند انٹرسٹنگ فیکٹ۔ کلر بیز نارملی بہت بڑا چھتا بناتی ہیں جس میں 80,000 سے بھی زیادہ مکھیاں رہتی ہیں۔ یہ مکھیاں پرفیوم، چمکتی ہوئی چیز اور ڈارک کپڑے پر فوراً حملہ آور ہوتی ہیں۔ ان کا ڈنگ تو نارملی مدھو مکھیوں ہی جیسا ہوتا ہے لیکن یہ اپنے ڈنگ صرف 3 سیکنڈ میں ہی انسان کے اندر اتارنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ جب ان مکھیوں کا جھنڈ مچل جائے تو اگلے 24 گھنٹے تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ کلر بیز کے حملے کی صورت میں ان سے جان چھڑانے کے لیے کم سے کم آدھا کلومیٹر تک بھاگنا ہوتا ہے۔ پانی کے اندر جانے پر بھی یہ مدھو مکھیاں پانی کے باہر اپنے شکار کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ دوستوں کو پسند آئے گا۔ حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔